نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو عقل عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں عقل مند کہلاؤں۔ کوئی کسی کو کہہ دے کہ یہ بے وقوف ہے، اس کو عقل نہیں، تو وہ آدمی غصہ کھاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے خالق اور مالک اور رازق اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون شخص عقل مند ہے، اس کے بارے میں ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک آسمانوں کے اور زمین میں کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں کہ کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل رات جاتی ہے تو دن چڑھ جاتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر بھی اور زمین آسمان اتنا بڑا، ایک آدمی سارے کے سارے انسان مل کے ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ہماری سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو مٹیریل اور مادہ اور عناصر دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے، کوئی آدمی ان کو فنا نہیں کر سکتا کہ بالکل ختم کر دے۔ ٹھوس مائع گیس کو ایک دوسرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، چیزوں کو جوڑ کے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی اس مادے کو، مٹیریل کو، عناصر کو جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی ان کو فنا نہیں کر سکتا کہ اس کو وجود سے عدم میں لے جائے، یا جو چیز موجود نہیں ہے، ایک ذرہ کائنات میں نہیں ہے، اس کو عدم سے وجود میں لے آئے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان اتنا بے بس ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی، سائنسدان مل جائے، ایک ذرے کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے کائنات کے اندر۔ تو کس ذات نے یہ پیدا کی ہے؟ زمین، اتنا بڑا آسمان، سورج، چاند، ستارے اور ایسا نظام بہترین کہ ہزاروں سال گزر گئے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں۔ 10,000 سال پہلے سورج آج کے دن جتنے منٹ پہ طلوع ہوتا تھا، اتنے منٹ پہ ہی طلوع ہوگا۔ اللہ نے اس کا جو مدار بنایا ہے، جو اس کا ٹائمنگ سیٹ کی ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو عقل مند اللہ تعالیٰ نے عقل مند ان کو بتلایا ہے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ یہی چیز انسانوں کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، سوچ سکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک گھڑی کا سوچنا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ بغیر سوچ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی شان کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی، کتنے بڑے بڑے سمندر، اس کا کنارہ ہی نہیں دکھائی دیتا، کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے 7 آسمان بنا، زمین کیسی بنائی
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضروریات کی چیزیں رکھ دی. کیا کیا اس میں سے نکلتا ہے؟ سارے لوگ کھاتے آئے ہیں، ابھی تک کھا رہے ہیں، نکلتا ہی آ رہا. کیسی اللہ تعالیٰ نے فریج بنائی ہے، سٹور بنایا ہے، خراب ہی نہیں ہوتی چیزیں. گندم، اناج، چاول، کیا کچھ اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین سے، ایک ہی ٹکڑے سے اس میں طرح طرح کی مولیاں پیدا ہو رہی ہیں، گاجریں پیدا ہو رہی ہیں، شلجم، گوبھی اگ رہی ہے پاس پاس. ان کے ذائقے مختلف، ان کے رنگ، ان کے ڈیزائن مختلف. یہ کون اگاتا؟ کوئی کسان کو کہہ کہ تم اگا سکتے ہو؟ کوئی نہیں اگا سکتا. تو یہ جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس سے ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی نیکی اور عبادت، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. سب سے قیمتی چیز اپنے خالق، اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کی معرفت ہے، اس کی عظمت اور بڑائی اور شان کو اپنے دل میں بٹھانا، اس کے ساتھ محبت رکھنا. یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. جس کا جس قدر زیادہ پکا ایمان ہوگا اللہ کی ذات کے اوپر، اتنا ہی زیادہ اس کے عمل کے اندر خوبصورتی آئے گی، اس کو اخلاص نصیب ہوگا، اتنا ہی اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے ایک ساتھ کا غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر 60 سال سے زیادہ افضل اور بہتر، کیونکہ یہ اصل چیز مقصود، اصل عبادت نہیں ہے. اصل اللہ کو پہچاننا، اس سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ یقین رکھنا، یہ اصل چیز ہے. اور یہ اس سے پیدا ہوتا ہے غور و فکر کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی. فی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات کے اندر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے دل دماغ اسی لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کو بٹھایا جائے، اللہ کی عظمت کو بٹھایا جائے. اللہ نے دل دیا اپنے لیے، بندہ کسی اور کو دے دیتا ہے تو پھر ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں دل پریشان رہتا. اس کے دل کا محل اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی معرفت ہے. جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں وہی چیز اچھی لگتی ہے، اسی سے دل صحیح رہتا ہے. جب اللہ اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں ہو، پھر اطمینان اور سکون، راحت اور خوشی. جب دنیا کی محبت کو دل میں لاتا ہے، اللہ کی محبت اس دل سے نکل جاتی ہے. جب اللہ کی محبت آتی ہے اسی وقت آتی ہے جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، ای خیال است و محال است و جنوں. تو کمینی دنیا کو بھی دل میں بسائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی چاہتا ہے میرے دل میں آئے. تو یہ خیال ہے، محال ہے، جنوں ہے، پاگل پنا ہے، دیوانگی ہے. دنیا کی محبت کو نکالے گا تو اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور کیا کرو. انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہترین شاہکار. اپنے اندر آدمی غور کرے کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے مشینری فٹ کی. ہمارے گردے، ہمارے پھیپھڑے، ہمارا دل، ہمارے دانت، ہماری زبان، اور اس میں رگیں اور خون کا سسٹم، وہ کیا کیا نظام کمپیوٹر فٹ کیا اور ایٹومیٹکلی پتا اپنا کام کرو. کوئی چیز بھی ڈیمیج ہو جائے، خراب ہو جائے تو کتنی مصیبت اور کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے ہم غور کریں گے، ہمیں اس کی قدر آئے گی. اللہ کی عظمت ایسی آنکھ کا نظام ہے، یہ دیکھتی ہے، اور کانوں کا نظام یہ سنتے ہیں، زبان چکھتی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ نعمتیں
چلی جاتی ہیں، پھر ان کو قدر آتی ہے کتنی بڑی نعمت ہے سونگھنا، دیکھنا، چکھنا، سننا، ہم بول سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہماری مسجد میں آیا، وہ بیچارہ بول ہی نہیں سکتا تھا، بولنا تو دور کی بات ہے، سن بھی نہیں سکتا تھا، اور تیسری بات یہ کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور جماعت کے ساتھ آیا ہوا تھا اور پورا بیان کرتا تھا، دعوت دیتا تھا، اور اس کو بتانے والے اس کو ہاتھ لگا کے بات کو سمجھاتے تھے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے نہ دیکھتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ سنتا تھا، ہاتھوں کے اشارے سے پورا بیان کر جاتا تھا۔ تو وہ جو دیکھ رہا ہوتا تھا اس کو، وہ اس کی ترجمانی کرتا تھا، اور کہتا ہے اس نے بڑا وقت لگایا اللہ کے راستے میں تبلیغ کے ساتھ، اور بڑی دعوت دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ عقل مند ہیں جو آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک آدمی حدیث میں آتا ہے، گرمیوں کی رات کو چھت کے اوپر سویا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا آسمان، ستارے، اس نے کہا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یا اللہ یہ سب آپ نے پیدا کیا اور کوئی فضول پیدا نہیں کیا، اس میں آپ کی حکمتیں ہیں، آپ پاک ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تھوڑا سا اللہ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت میں انسان گم ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بجائے ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کہ مجھ سے بھی اچھی چیز تجھے نظر آ گئی ہے، مجھے چھوڑ کے تو ادھر کو توجہ کرتا ہے۔ کھڑا اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، تو حقیقت میں تو اللہ سے باتیں ہیں، اللہ سے کلام ہے، سب سے قریب انسان، سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا، اس کا استحضار ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو بے وقوف ہیں، احمق ہیں، جاہل ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، جیسے گدھے گھوڑے خچر ہوتے ہیں، بس پٹھے کھا لیے اور اپنا کام کر لیا، بچے پیدا کر لیے اور اپنا کام کر لیا، ان کو کوئی عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی۔ ایسے بھی انسان ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی بل ہم اضل، فرمایا بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کو تو عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائے بھینس بکری کو گدھے کو گھوڑے کو اتنی عقل نہیں تھی جتنی انسان کو دی ہے، اس لیے وہ شریعت کے احکامات کے مکلف بھی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ساری چیزیں، جانور اور کھانے پینے کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بنائی۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ایمان والوں کے لیے دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خاص طور پر آخرت کے اندر ایمان والوں کو ہی ملیں گی۔ دنیا کے اندر ایمان والوں کی برکت سے دوسرے لوگ بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے بنائی نہیں۔ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کا نام لینے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ دن بدن اللہ تعالیٰ سے غفلت، گمراہی، فتنوں میں مبتلا ہو رہے، تیزی کے ساتھ دین کو چھوڑ رہے۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، لوگ کہیں گے کہ ہمارے بڑے کوئی اس طرح کی بات، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، وہ بھی جب ختم ہو جائے گا پھر قیامت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس دنیا کو لپیٹ دیں گے سارے نظام کو، کیونکہ یہ ایمان والوں کے لیے۔
اب کوئی نہیں ایمان والا، اس لیے اس کا نظام بھی ختم۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں اور عقل مند لوگوں کے اندر شامل ہوں جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جس قدر جو زیادہ غور و فکر کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی عظمت بڑائی، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو پھر عبادت کے اندر لذت اور مزہ اور خوشی نصیب ہوتی ہے، اور اس کو اخلاص نصیب ہوتا ہے کہ ساری مخلوق محتاج ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، فقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ تنہا کر سکتے ہیں اپنی قدرت سے۔ سب فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں، اور جس کے اوپر جو کچھ ہے سب کے ہم ہی وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے چپ چاپ، سب پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا طریقہ۔ فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کیا کرو، جو چیز نظر آئے کہ یہ میرے اللہ نے پیدا کی ہے، یہ بندہ جا رہا ہے یہ بھی میرے اللہ نے بنایا، جو چیز یہ کھڑی مٹی ہے، یہ بلڈنگیں، کاریں کو، یہ چلتی مٹی ہے، یہ پڑی مٹی ہے، سب مٹی ہو جائیں گی ایک دن، اور مٹی سے ہی نکلی ہے، لوہا بھی، ربڑ بھی، ہر چیز مٹی سے نکلی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسی، ہمارے پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں کیسی اللہ نے سٹور بنایا۔ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و اموات، کہ زمین کو ہم نے کافی بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، سب کو اس کے اندر سے ضرورتیں مہیا ہوتی ہیں، اور ہزاروں سال سے مسلسل اس میں سے چیزیں نکالی جا رہی ہیں، اور زیادہ نئی نئی جتنی نکالی اسے کئی گنا زیادہ اللہ نے چھپا کے رکھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس کو کافی بنایا، زمین کو، جتنے بھی زندہ ہیں سب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ اموات اور مردوں کے لیے بھی کافی، جتنے مرتے ہیں سب کو سمیٹ جاتی ہیں، کوئی نام و نشان نہیں، سب کو کھا جاتی ہے زمین۔ تو اس لیے اللہ کا نظام، کیسے کیسے پھول پودے، کیسے جانور سمندر کے اندر پوری، اور فضاؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر کیسی کیسی قیمتی دھاتیں اور چیزیں اور کیسے گیسیں اللہ نے پیدا کی۔ بندہ سوچے، غور کرے، یہ خود بخود نہیں چل سکتا، یہ کسی ذات نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا نظام، ایک گھڑی ہو، کوئی بندہ کہے جی یہ خود ہی بن گئی، ایک سوئی لے لو، کہے کہ یہ خود ہی بن گئی ہے، کہیں گے یہ پاگل ہو گئے، اس کے لیے تو کارخانہ چاہیے سوئی بنانے کے لیے، یہ گھڑی خود نہیں بن سکتی، یہ بنانے والے پہ دلالت کرتی ہے، اس کو کسی نے جوڑا ہے، اس کو بنایا ہے۔ لاکھ وہ کہے کہ نہیں یہ خود ہی بن گئی ہے، تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو اتنا بڑا نظام، ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا، ایک دہریہ تھا، کہتا یہ سب خود بخود ہی بن گیا۔ تو بہت لوگ اکٹھے ہوئے مناظرہ دیکھنے کے لیے، امام صاحب جب تشریف لائے تو اس نے اعتراض کیا کہ آپ لیٹ آئے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک عجیب تمہیں واقعہ سناتا ہوں، راستے میں ہمارے دریا پڑتا تھا، تو دریا پہ آیا تو کوئی کشتی نہیں تھی، اچانک ایک درخت ٹوٹا اور اس کی کشتی بن گئی، اور خود ہی چلتی تھی، ادھر آتی ادھر جاتی، پیسے بھی خود ہی لیتی تھی لوگوں سے۔ وہ ہنسنے لگا، کہتا دیکھو جی یہ پاگل ہو گئے آپ کے امام صاحب، یہ کہتے ہیں کشتی خود ہی بن گئی، خود ہی چل پڑی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سورج خود ہی بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، یہ چاند صدیوں سے خود ہی بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، زمین خود ہی کھڑی ہے فضاؤں کے اندر، اتنا بڑا نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، یہ ستارے سیارے یہ خود ہی بن گئے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ تم خود بن گئے ہو، تمہیں کسی نے پیدا نہیں کیا، تو اسی بات کا تو تمہارا ہمارا اختلاف، یہ تم ساری باتیں مانتے ہو یہ خود ہی بنی ہے، اور تم کہتے ہو یہ کشتی نہیں بن سکتی، یہ کیسے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا نظام خود بن گیا، خود چل رہا ہے، منظم مرتب، صدیوں سے کسی نے اس کو نہیں چلایا، اور یہ کشتی نہیں چل سکتی۔
اس کا کیا جواب؟ اس کو کوئی جواب نہیں، چپ ہو گیا۔ کہتا ہے دہریے نے کیا دہر سے تعبیر تجھے، انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا۔ جو دہری ہے اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہم خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں، خود ہی مر جاتے ہیں، بس زمانہ ہمیں مار دیتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز تو مانتا ہے کہ کوئی مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، وہ دہر کو کہتا ہے، کوئی بھگوان کو کہتا ہے، کوئی کس کو کہتا ہے، لیکن ماننا پڑتا ہے۔ جس میں ذرا بھی عقل ہے کہ کوئی کر رہا ہے، چلانے والی ذات ہے۔ تو انتہائی بے عقل ہوتا ہے جانور، وہ کہتا ہے بھی کوئی کچھ نہیں ہے، خود ہی بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل دے، سمجھ دے، ہم انسان ہیں، انسان بن کے رہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان بن کے رہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کریں، سوچیں، اس کو سنیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو، تو اس سے اللہ کی معرفت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔